بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت و دیانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اللہم صلی علیہم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات و خواتین، ایک بندہ مومن جو بھی عمل کرتا ہے اس کا مقصود و مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے،
اس سے خوش ہو جائے. اللہ کی بندگی کے جتنے مراتب ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ کی رضا کا ہے. اور ایک مومن اپنے تمام اعمال کو رضائے الہی کا ذریعہ بناتا ہے. وہ عمل چاہے جو ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ و خیرات ہو، اور خدمت خلق ہو، یا دعوت الی اللہ ہو، کوئی بھی عمل جو مومن کرتا ہے اس کا مقصود اور مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی یہی شان بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جائے، مگر وہ اپنے اعلیٰ و ارفع رب کی رضامندی چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جب وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے کسی پر تو اس کے احسان کے بدلے میں نہیں کہ اس نے اس پر ایک احسان کیا تھا، اس احسان کے بدلے میں یہ مال میں اس پر خرچ کر رہا ہوں، ایسا اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے، خوشنودی چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اس کے مال خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے گا. میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اگر رضائے الہی نہ ہو تو ہمارا وہ عمل، ہمارا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بے فائدہ ہے، بے سود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بلند درجات ہوں گے، ان کے نیکیوں کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بلند درجے ہوں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ
واللہ بصیر بما یعملون. کیا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی چاہتا ہے اس شخص کے برابر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی لے کر کے لوٹے؟ کل قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی کے لیے دنیا کے اندر عمل کیے ہوں گے، اور بعد وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی لے کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اللہ تعالی اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے، کیا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کے تابع ہوگا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی لے کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَأْوَاهُ جہنم، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم درجات عند اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی اتباع و پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بلند درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو درجات عطا کرے گا. میرے بھائیوں، ایک مومن کی جستجو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت جس آدمی کو مل جاتی ہے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے مل جاتی ہے، اور جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت وہ پا لیتا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے مومن بندوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی ایک دعا سکھائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا کی تھی. وہ موقع کون سا تھا؟ سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر کے راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے یہ کہا کہ ایک لشکر جرار کا گزر یہاں سے ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے، اسی لیے تم اپنی بلوں میں چلے جاؤ، تم اپنی بلوں میں چلے جاؤ. تو چیونٹی کی یہ بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرائے. دیکھیے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں اور پرندوں کی زبان اور ان کی گفتگو سننے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. تو اس موقع پر سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ بجا لاؤں، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جن نعمتوں کو تو نے جو ہے مجھے نوازا ہے، جن نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے ان نعمتوں کا میں شکریہ ادا کروں۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور ان نعمتوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں جو نعمتیں تو نے میرے والدین کو عطا کی تھی۔ یہاں رک کر کے ہم ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک تو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اپنے والدین کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی والدین کو جن نعمتوں سے نوازے وہ نعمتیں اس کی اولاد کی ہیں، وہ نعمتیں صرف اس کے والدین کی نہیں ہیں بلکہ وہ اس کی اولاد کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صحت سے نوازے تو اولاد کے لیے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، والدین کو اللہ مال و دولت سے نوازے تو اولاد کے لیے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا جہاں آدمی اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہیں اپنے والدین پر ہونے والی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر کہا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس عمل سے تو راضی ہو جائے۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا اپنی زبان سے ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، ایک تو نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی دعا اور دوسرا نیک عمل کرنے کی دعا، ایسا نیک عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رضائے الہی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مومنوں کو اس نعمت سے نوازے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہ جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پکار کر کے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گفتگو سن کر کے جنتی لوگ جواب میں کہیں گے لبیک و سعدیک، اے ہمارے پروردگار ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور تیری اطاعت و فرما برداری کی سعادت تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا ہل رضیتم، کیا تم خوش ہو، کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی لوگ کہیں گے وما لنا لا نرضى، اے ہمارے رب ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے، کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، اس لیے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے
جن نعمتوں سے تو نے اپنی مخلوق کو نہیں نوازا، بہت ساری نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے جنتی لوگوں سے کہے گا انا اعطیکم افضل من ھذا، میں تم کو اس سے افضل، اس سے بہتر نعمت دوں گا۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے کہ ہم کو جنت میں جو نعمتیں ملی ہیں یہ نعمتیں تو کم نہیں ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے ہم کو نواز رکھا ہے، اب ان نعمتوں کے بعد وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینے والا ہے؟ تو اسی لیے وہ سوال کریں گے ای شیء افضل من ھذا، اے ہمارے رب ان نعمتوں سے بڑھ کر کے آخر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ محدثین کہتے ہیں جنت کی نعمتیں دو طرح کی ہیں، ایک تو مادی نعمتیں ہیں جو انہیں محلات کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں اور میٹھے پانی اور میٹھی شراب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، یہ تو مادی نعمتیں ہوئیں۔ مادی نعمتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روحانی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں۔ ان روحانی نعمتوں میں دو نعمتیں بہت اہم ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار، اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ یہ وہ دو نعمتیں ہیں جس سے جنتی بے حد خوش ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں ان کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کے سامنے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان کرے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو اس کی وجہ سے بھی جنتی لوگوں کو بے انتہا خوشی ہوگی، بے انتہا خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے، کس بات کا وعدہ کیا ہے؟ باغات دینے کا، باغات دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ کا مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے پاک و شفاف محلات کا، عمدہ مکانات کا، ومساکن طیبہ فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنات میں، ہمیشگی کے باغات میں اللہ تبارک و تعالی عمدہ مکانات اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اس کے پھل، اس کے میوے، اس کے محلات، اور اس کے پانی کی نہریں، اور اس کے دودھ کی نہریں، اور اس کے شہد کی نہریں، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ایک طرف، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کی صحبت اختیار کی، اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، اپنے مال کی قربانیاں پیش کی، اپنے وقت کی قربانیاں پیش کی۔ ان ساری قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ان کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کو ایک بہت بڑی بشارت ملی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا یہ بشارت صحابہ کرام کو یوں ہی مل گئی؟ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے دین کی خاطر اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی بہت ساری قربانیاں پیش کیں، تب جا کر کے ان کو یہ بشارت ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو، انہوں نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، تب اللہ کی رضامندی ان کو ملی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وقت حق کا اعلان کیا، اور حق کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو ملی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو ملی۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جنگ کے اندر اپنی مہارت کے فنون دکھائے، تب جا کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملی۔ اور اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر چلائے، تب اللہ کی رضامندی ملی۔ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے دریغ اپنے مال کو خرچ کر دیا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملی۔ اور ابو عبیدہ بن جراح نے جو ہے امانت داری کا پورا ثبوت دیا، تب جا کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رضامندی ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی میرے بھائیوں۔ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے بے انتہا محنت کی ہے، بے انتہا کوشش کی ہے، اور اپنی تن من دھن کی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا، بیعت رضوان کا واقعہ۔ بیعت رضوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، مورخین لکھتے ہیں صحابہ کی تعداد 1400 تھی، 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کس مقصد سے؟ عمرہ کرنے کے مقصد سے روانہ ہوئے۔ لیکن کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ مقام پر پڑاؤ ڈال دیا، اور پھر وہاں سے سفارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ قاصد ان کی طرف سے آئے، کچھ قاصد ان کی طرف سے گئے،
بات چیت کا سلسلہ جاری رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا، جاؤ جو ہے کفار مکہ سے آپ جو ہے گفتگو کرو۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ قاصد بن کر کے گئے۔ جب یہ مکہ کی طرف گئے بات چیت کے لیے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے قتل کی جو ہے افواہ پھیل گئی۔ میرے بھائیوں، ایک سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو ان کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، آؤ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم کفار مکہ سے جنگ کریں گے اور عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ مسلمان صحابہ کرام کی جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ٹالنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، چنانچہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، آپ جانتے ہیں یہ بیعت کون سی بیعت تھی؟ اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالنے کی بیعت تھی، اپنے خون کی بازی لگانے کی بیعت تھی۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم کفار مکہ سے جنگ کریں گے اور جنگ کا میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگیں گے، ہم اس بات کا پکا وعدہ کرتے ہیں، آپ سے عہد کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جن لوگوں نے آپ سے، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ بیعت در حقیقت مجھ سے یہ بیعت کر رہے ہیں، آپ سے نہیں بلکہ مجھ سے کر رہے ہیں، اور میری مدد ان کے شامل حال رہے گی، میری تائید ان کے شامل حال رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک بہت بڑی خوشخبری ان کو سنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر دوسری جگہ یہ آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ سے بیعت کی، کہاں؟ تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے بیعت کہاں کی تھی؟ ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہو گیا کہ ان کی دلوں میں کتنی صداقت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کتنا پکا وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز معلوم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اور اطمینان کو نازل کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک قریبی فتح کی خوشخبری سنا دی۔ میرے بھائیوں، بیعت رضوان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح سے نوازا۔ وہ فتح کون سی تھی؟ وہ فتح خیبر تھی۔ فتح خیبر، خیبر میں خیبر میں جو ہے یہودی وہاں رہتے تھے، اور یہودیوں کے پاس بہت سارا مال تھا،
بہت دولت تھی ان کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر خیبر کو فتح کروایا اور پھر یہودیوں کا بہت سارا مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے ملنے والا غنیمت کا مال مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا. میرے بھائیوں، بیعت رضوان کے اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے جس جذبہ طاعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر کے جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کر دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی. اور میرے بھائیوں، جن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ مقام پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ان صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی. جس نے بھی درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنی چاہیے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ عجلت سے کام لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کر کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی. فرعون ہلاک ہو گیا. فرعون کی ہلاکت کے بعد، فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر کے کوہ طور پر آؤ اور وہاں پر 40 دن اور رات روزے رکھو. 40 دن اور رات روزے رکھو تاکہ تمہیں تورات عطا کیا جائے. یعنی تورات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. تو موسیٰ علیہ السلام شدت شوق میں کہ مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، شدت شوق میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے کوہ طور کی طرف چلے گئے اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر کے آنا. چلے گئے. ان کے جانے کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا. ایک بچھڑا بنایا اس نے. فرعونیوں کا جو کچھ جو ہے مال سونے کی شکل میں ملا تھا، اس سونے کو آگ میں ڈال کر کے اس نے گلا دیا. گلا کر کے اس سے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچڑے کی پوجا اس نے شروع کروا دی اور بنی اسرائیل اس فتنے میں پڑ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا عَاجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے کیوں جلد بازی کی؟ کوہ طور پر آنے میں آپ نے کیوں جلد بازی کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف جلدی اس لیے کی تاکہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. تیرا حکم تھا اور تیرے حکم کی تابعداری کرنے سے مجھے میرا مقصود و مطلوب محض یہی تھا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے جلدی کی ہے اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا. تو میرے بھائیوں، اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے
جو جلد بازی کی تھی کوہ طور کی طرف جانے میں، وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کریں، ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی حاصل کرنے کا ایک بہت آسان راستہ بتایا ہے۔ وہ آسان راستہ کیا ہے؟ کہ والدین کو خوش کریں، والدین کو راضی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، ان مصیبتوں پر صبر کریں، شکوہ اور شکایتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا بے شک ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو ان آزمائشوں سے راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اپنے رب کو خوش کرنے، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔